بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھ لیجئے، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رمضان کے مہینے میں عام طور سے مومنین جو ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو دن کا روزہ ہوتا ہے، رات کی تراویح ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی ماحول ہوتا ہے ایک عمل کا، اور وہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے مومنین صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور عام طور سے مسلمان اپنی زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں خاص طور سے فکر مند رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے دو بات میں کہنا چاہوں گا۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک عام نظام ہے اور اعلان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو کم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقے کو بڑھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے اور سود کے ذریعے سے مال گھٹتا ہے۔ انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے پیسے کو گن گن کر رکھتا ہے، اور انسانی مزاج جو کسی بھی چیز میں کمی یا زیادتی کی ہے تو وہ گنتا ہے کہ آج میرے پاس 10 ہے تو 12 ہو گیا تو مطلب زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جو کمی اور زیادتی کا نظام ہے وہ تھوڑا الگ ہے، اس کو ہم اپنے اس ظاہری فارمولے پر فٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے نظام یہ ہے بڑھنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر سود کے ذریعے سے کوئی 100 روپیہ سود لیا، 120 روپے کی قسط بنی، پھر وہ نہیں ادا کرنے پر 140 کی وہ قسط ہوئی، 160 کی قسط ہوئی۔ ظاہری طور پر تو جو سود دے رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ اور اسی طرح سے صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ جب انسان کرتا ہے تو ظاہری طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ صدقہ کیا تو اس کا مال کم ہوا، 100 روپے تھا اس نے 10 روپے صدقہ کیے تو 90 روپے بچا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اس کے الٹا معاملہ کہا جا رہا ہے کہ سود سے کم ہوتا ہے، صدقے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے صدقے میں، زکوٰۃ میں برکت ہوتی ہے اور سود میں بے برکتی ہوتی ہے۔ جس طرح سے انسان 100 روپیہ کما رہا ہے لیکن وہ سود کا ہے یا حرام ہے، تو ظاہری طور پر اگرچہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے تو وہ نفع بخش نہیں ہے، وہ جہنم کی ایک آگ ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہیں گے، دنیا کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے، تو یہ ہوتا ہے کہ انسان 100 روپیہ کما رہا ہے لیکن اس کے 125 روپے کے گھر کا خرچ ہو جاتا ہے۔ کما کر کے آیا، شام کو دیکھا کسی کی طبیعت خراب ہے، کما کر کے آیا دیکھا کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا، کما کر کے آیا دیکھا اچانک کہیں پیسے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کے برخلاف رزق میں برکت یا صدقے کے ذریعے سے برکت آتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اگرچہ کم کما رہا ہے لیکن وہ جتنا بھی کما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنے میں ہی اس کے گھر میں اس کو عزت کی روٹی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ 10 کماتا ہے تو اس کا 8 میں ہی کام ہو جاتا ہے، گھر کا کھانا پینا سب ہو جاتا ہے اور 2 روپے مزید بچ بھی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے دعا جو ہمیں مانگنی چاہیے وہ رزق کی زیادتی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، پیسے کے بڑھنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ رزق میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق میں برکت عطا فرمائیے، اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، تو جتنا بھی پیسہ آئے گا، جتنا بھی رزق ہوگا وہ گھر کے لیے سفیشینٹ ہوگا، کافی ہوگا۔ اور اگر زیادتی ہو تو ایسا عین ممکن ہے، بہت سارے آپ کو ایسے گھرانے مل جائیں گے جہاں پر لاکھ روپے کی منتھلی انکم ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ کی انکم ہے، لیکن ان کے گھر میں دیکھیں گے تو وہ پیسہ کدھر سے آتا ہے اور کدھر چلا جاتا ہے اور کتنی گھر میں بے برکتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام مشاہدہ ہے، ہر محلے میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود اور حرام مال سے بچائے اور صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب آج کی کلاس تھوڑی سی شروع کر لیتے ہیں۔ اب آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے
پچھلا کچھ ہے باقاعدہ ریویژن تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اس سے چونکہ نیا سبق ہم پڑھیں گے تو پچھلا جب ہم کچھ ٹاپک دماغ میں ریکال کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کنیکشن ہو جاتا ہے. آج کا جو ہم سبق پڑھیں گے اس کے ذریعے سے ہماری کنیکٹیویٹی ہو جائے گی. کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ وہ نو مسلم تھے، شہر انطاکیہ جو تھا، اور وہاں پر 2 رسول بھیجے گئے. انہوں نے وہاں کے لوگوں نے ان 2 رسولوں کو جھٹلایا. تیسرے رسول کے ذریعے سے تائید کی گئی. انہوں نے جب کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، مائک میوٹ کر لیجئے برائے مہربانی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. تو جب تیسرے رسول نے آئے اور ان دونوں کی تائید کی، اور پھر ان تینوں نے مل کر کے بستی والوں سے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ان سے کوئی اجرت نہیں مانگی، اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، ان کو کامیابی کی طرف بلایا. بستی والوں نے کیا کیا؟ بستی والوں نے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی اور کہا کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. جب یہ واقعہ سنا اس نو مسلم نے، جو کہ بالکل شہر کے کنارے تھا، اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ گفا میں گوشہ نشیں ہو کر اپنی عبادت کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ میری قوم رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے، تو وہ جاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، تو وہ دوڑتے ہوئے کنارے سے پہنچے اپنے بستی والوں کے پاس، قوم کے پاس، اور پھر ان کو سمجھانا شروع کیا، مکالمہ شروع کیا، اور پھر ان سے کہا کہ میں تو ایمان لیتے آیا. اتنا سننا تھا کہ پوری کی پوری قوم ان کے اوپر ٹوٹ پڑی، اور پھر ان کو مار مار کے ان کو شہید کر دیا. اور جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ نے ان سے کیا کہا؟ قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں آپ کیا ہوئیے؟ داخل ہو جائیے. جنت میں کیا ہو جائیے؟ داخل ہو جائیے. کیونکہ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. انہوں نے جو کام کیا تھا اس کا بدلہ جنت تھا. جنت میں وہ داخل ہو جائیے. اب جنت میں داخلے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت میں داخلے کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے الگ سے حساب کتاب ہو گیا اور حشر ان کے لیے قائم ہوگی. نہیں، حشر تو قائم ہوگی. جنت سے مراد یہ ہے کہ عالم برزخ ہوتا ہے، جو عالم آخرت کی پہلی منزل ہے. عالم آخرت ابھی شروع نہیں ہوا، تو عالم برزخ یعنی قبر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا جنتیوں والا، جو کہ جنتیوں والا معاملہ، قبر میں جو جنتی ہوتے ان کے ساتھ جنتیوں والا معاملہ ہوتا ہے. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کچھ نعمتیں دے دی جاتی ہیں. اگرچہ پورا فل جنت نہیں ہے، لیکن جنت کا کچھ معاملہ اس میں خاص ہوتا ہے. اس طرف اشارہ ہے، یا پھر کسی فرشتے نے ان کو بالکل کہا، اللہ کی طرف سے بشارت دی، یہ بھی ممکن ہے. بہرحال ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قیل ادخل الجنہ، کیا؟ جنت میں داخل ہو جائیے. تب بھی انہیں اپنی قوم کی یاد تھی. انہوں نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان لانے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کیا کیا اجر عطا فرماتے ہیں. اتنی بات ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حبیب نجار کو ان کی قوم نے شہید کر دیا. شہادت کے بعد ان کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا، جنت کی بشارت ملی، جنتیوں والا سلوک ہوا. جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی جان رہا ہے. اب ہم کہیں کہ ہم تو نہیں جان رہے کیسے وہ قبر میں اس طرح سے کہے ہوں گے، تو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. قال یا لیت قومی یعلمون، اب وہ سوچے کہ کیسے میری قوم کو کاش کہ یہ پتہ چل جائے کہ میں اس طرح سے کس حال میں ہوں، تاکہ ان کو ہدایت کی توفیق مل جائے. اور اس کے ساتھ کیا کہا انہوں نے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. بما ہے نا، جیسا کہ غفر علی مجھے بخشا میرے رب نے، ربی وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں بنا دیا. یعنی کہ حبیب نجار کے ساتھ ایک تو جنت والی بات ہو گئی. اب ان کے دل میں نمبر 1 بات یہ آئی کہ قوم کو میری حالت کا پتہ چل جائے. اب وہ حالت کون سی تھی اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہو گئی کہ بما غفر علی ربی، حبیب نجار کہہ رہے ہیں، یا وہ جو بھی بزرگ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میرا معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ میں ایمان پر جمع رہا، حالات بالکل مخالف تھے میرے. ظاہری طور پر اس کنورسیشن کے پیچھے یہی بات نکل رہی ہے نا کہ حالات بالکل مخالف تھے ان بزرگ کے. پوری کی پوری کمیونٹی، پوری قوم، دوسرے لوگ تو مخالف کرے تو سمجھ میں آتا ہے،
قوم جب مخالفت کرتی ہے، گھر کے لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو یہ اور زیادہ تشویشناک اور زیادہ تکلیف دہ اور بہت زبردست آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو قوم ان کے ساتھ ان کے مخالفت میں کھڑی ہے، اب اس میں وہ بالکل جرأت مندانہ اکیلے وہ ان تینوں رسولوں کی تائید کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایمان لیتے آیا۔ تو یہ جو ان کی غیرت ایمانی تھی، یہ جو ان کے اندر ایک اسپرٹ تھا ایمان والا، جس کا اظہار انہوں نے کیا لوگوں کے سامنے، جس کا بدلہ یہ ملا کہ ان لوگوں نے تو ظاہری طور پر ان کو مار مار کے شہید کر دیا، لیکن حقیقی طور پر اللہ کے یہاں کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی، ان کی معافی کر دی، ان کی بخشش فرما دی۔ اور دیکھیے غفر علی مغفرت کے تعلق سے ہے، تو یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے، اسی میں یہ آیت بھی آ گئی، وَجَعَلَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف مغفرت نہیں فرمائی، مجھے عزت دی، مجھے اللہ نے عزت دی، اللہ نے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی حقیقی عزت والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی عزت والا ہے، اللہ ہی عزت والا ہے۔ اور دنیا کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے بندوں کو جو انعام ملے گا، اکرام جو کیا جائے گا، وہ انعام اور اکرام یہ روکھے سوکھے نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اعجاز کے ساتھ ملے گا، ان کو عزت کے ساتھ وہ چیز دی جائے گی۔ اگر جنت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، تو عزت کے ساتھ ملیں گی۔ جس طرح سے ایسے نہیں ہوگا کہ مزدور کو مزدوری دی جائے اور پھر اسے یوں ہی بس دے دیے کہ ہاں لو اپنا مزدوری لو، یہاں سائن کرو، نہیں، بلکہ ان کو عزت دی گئی۔ اور حبیب نجار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اللہ نے ان کی معافی کر دی اور ان کو عزت عطا فرمائی۔ اور وہ یہ گویا کہ دل میں ایک شکوہ کر رہے ہیں اپنے آپ سے کہ کاش کہ یہ جو اللہ نے میرے ساتھ خاص انعام اور اکرام کا معاملہ فرمایا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ انعام اور اکرام کا معاملہ میرے اس قوم والوں کو بھی پتہ چل جائے جو قوم غفلت میں ہے، گمراہی میں ہے، ضلالت میں پڑی ہوئی ہے اور اپنے رسولوں کی تکذیب کر کے اللہ کے غصے کو مول رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا اس کو سمجھ لیں۔ کل بات آئی تھی کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ ہم لوگ تھوڑا دعوت کس طرح دینی چاہیے، اس کے تعلق سے ہم آپس میں ڈسکس کریں گے۔ دعوت کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو سکھاتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے، آپ ہر جگہ نہیں جا سکتی، لیکن کم از کم اپنے بہنوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے محارم میں جہاں پر آپ دعوت کو دے سکتی ہیں یا خیر کی بات پہنچا سکتی ہیں۔ دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چلیے بھائی نماز پڑھیے، چلیے نماز پڑھیے، اپنے عمل سے بھی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ عمل سے دعوت کا پیش کرنا کیا ہے؟ آپ کسی ایسی جگہ گئیں جہاں پر بالکل جانا ضروری تھا، لیکن وہاں پہ لوگ کچھ غلط حرکت کر رہے تھے، آپ اس حرکت میں نہ شامل ہو، یہ آپ کی طرف سے دعوت دی جا رہی۔ یہ نہیں کہ آپ اس بے حیائی میں شادی میں گئے، بہت بے پردگی ہوتی ہے، اب اس شادی کے ماحول میں آپ نے اپنے پردے کو مینٹین رکھا، اب ایسے مینٹین کیا، اس میں بھی دیکھیے جو رکھنے والی بات ہے، لحاظ رکھنے والی بات یہ ہے کہ پردے کو مینٹین ہم ایسا نہ کریں کہ دوسرے سمجھیں کہ یہ کبر اور گھمنڈ ہے، بلکہ پردے کو مینٹین ہم ایسے کریں کہ دوسروں کے اندر یہ دعوت جائے کہ نہیں یار یہ تو بہت اچھا کر رہی ہے، یہ تو صحیح کر رہی ہیں، اور مجھے بھی آئندہ انشاءاللہ پردہ کرنا ہے نا۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں نیک، یا یہ پردے کو ہی مثال لے لیتے ہیں کہ شادیوں میں ہم پردہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا پردہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں، یا دوسروں سے ایسے روکھے سوکھے بات کریں گے، اگرچہ وہ آپ کی بہنیں ہیں، اتنا روکھے سوکھے انداز میں بات کریں گے کہ گویا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پردہ کر کے کچھ بن رہی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ سے قریب ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ سے دور ہونے لگتی۔ تو دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے، دعوت کا طریقہ تھوڑا سا کچھ چیزیں لحاظ رکھنی چاہیے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے، دیکھیے ان رسولوں نے، جو ان پیغمبروں نے جو دعوت دی اور ان کو جو اللہ کی طرف بلایا، اور اس میں کوئی اجرت نہیں مانگی اس قوم سے کہ مجھے آپ اجرت دیجئے اور مجھے اس کا بدلہ دیجئے، ہے نا، خالص ان کے فائدے والی بات کی اور فری آف کاسٹ بات کی،
اور ان سے کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی، صرف یہ کہا کہ میری بات مان لیجئے، اللہ کی اطاعت میں آ جائیے، اللہ کی بندگی میں آ جائیے۔ خالص ناصحانہ تبلیغ تھی اس میں کوئی دکھاوا، کچھ ایسی چیز نہیں تھی۔ اب ایسی ہمدردانہ مشفقانہ دعوت کے بعد مشرکوں نے کیا کیا؟ 3 باتیں کہیں، ان کے اوپر الزام لگائیں جو وہ نبی تھے۔ نمبر 1 کیا؟ تم تو انسان ہو۔ نمبر 1 بات یہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ رسول ہو، نہیں تم انسان ہو، ہے نا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم انسان ہو، ہے نا۔ رسول ہوتے تو تم کچھ اور ہوتے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ رسول ہوں گے تو وہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، رسول ہوں گے تو ان کی ہماری طرح ضرورتیں نہیں ہوں گی، رسول ہوں گے تو وہ انسان نہیں ہوں گے، وہ کوئی اور مخلوق ہوں گے۔ لیکن رسول کون ہوتے ہیں؟ وہ انسان ہی ہوتے ہیں، ہاں افضل انسان ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کیا انہوں نے کہا؟ اللہ نے کسی پر کوئی پیغام اور کوئی کتاب نہیں اتاری، یعنی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور کہنے کا جو انداز تھا وہ آپ بخوبی جان رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ تم سب کے سب جھوٹ بول رہے ہو۔ 3 باتیں ان لوگوں نے کی۔ نمبر 1 یہ کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ نمبر 2 یہ کہ تم جو یہ لے کے آ رہے ہو ہمیں سمجھا رہے ہو، کہہ رہے ہو اللہ کی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ جھوٹ ہے، اللہ کی کتاب نہیں۔ تیسرا یہ کہ تم سرے سے جھوٹ بول رہے ہو، تم جھٹے ہو۔ اس طرح کی ترش روئی والا جواب اس قوم کی طرف سے ملتا ہے اپنے انبیاء کو، اپنے رسول کو۔ اب ذرا سا سوچئے کہ وہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، ادھر سے اس طرح کا عمل آ رہا ہے، رد عمل آ رہا ہے۔ رسول بھی تو انسان ہوں گے، انہیں غصہ آنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے، انہیں بد دعا کر دینی چاہیے، کچھ بھی۔ رسول انسان ہے، ان کا دل دکھنا چاہیے۔ اب دل تو دکھا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں دکھا ہے۔ جب دل انسان ہے تو دکھنے جو چیز تکلیف دینے والی ہے بعد دل کو، وہ تکلیف ضرور دے گی، ہاں اس تکلیف کو برداشت کر لینا، اپنے چہرے سے اس کو ظاہر نہ ہونے دینا، اپنی زبان سے اس کا اظہار نہ کرنا، اپنے اعمال سے کہیں سے یہ نہ پتہ چلنا کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، بلکہ کیا ہے، لوگوں کا ظلم ان دا سینس اس معنی میں ہر جگہ ظلم سہنے کو نہیں کہا جائے گا، یہاں دعوت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو دعوت دی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ بالکل روکھا سوکھا اور بالکل جاہلانہ والا معاملہ کیا، آپ کے اوپر ظلم کیا، الٹی پلٹی باتیں کہیں، پھر بھی آپ بالکل مسکراتے رہے۔ یہ دعوت کی ایک ضرورت ہے، یہ داعی کے اندر کا کردار جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گئے دعوت دے کر لے کر کے اور پھر کیا ہوا، ادھر سے جب آپ دعوت بولے نماز پڑھنے چلیے، اس نے کہا کہ ارے جائیے آپ نماز پڑھ لیجیے، بہت آپ اپنے آپ کو نمازی بنے ہیں۔ اب کیا ہوا، اب میرے اندر جو ہے وہ پرسنل میں بات جگ گئی کہ کیسے اس نے مجھ کو نمازی کہا۔ اب آپ نے بھی 2 لفظ کہا، وہ تو پہلے ہی سے جاہل تھا، اس نے 2 لفظ اور کہا، پھر آپ نے 2 لفظ کہا۔ اب کہتے کہتے آپ لے کے گئے تھے نماز کی دعوت دینے، اور وہاں پہ کیا ہوا، وہ تو میں شروع ہو گئی، اور جانے معاملہ کہاں سے کہاں تک ہو گیا۔ اب وہ جو دعوت تھی وہ کہاں چھپ گئی، اور وہ شر کیسے آ گیا دعوت کے نام پر۔ ایسے ہوتا ہے جب ہم کسی بھی دین کی بات کو اچھے طریقے سے پیش نہیں کرتے ہیں تو، اور اس میں کیا ہوتا ہے، بدنام دین ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چیز نہیں، وہ میری ذاتی خرابی تھی کہ میں بغیر سمجھے دین کو ایسے پیش کر دیا، ریپریزنٹ کر دیا۔ تو ان لوگوں نے 3 باتیں ان کے ساتھ کہیں، اور کیا کہا کہ ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، ہے نا، تم بات نہیں مانو گے، تم لوگ جو رسول ہو ایسے نہیں مانو، تم کو ہم سنگسار کر دیں گے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم کو ہم سے کیا پہنچے گا، دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو یہ سختی بھرا جملہ قوم کی طرف سے مل رہا ہے، کس کو مل رہا ہے؟ ان انبیاء اور رسول کو مل رہا ہے جو اس قوم کی بھلائی کی بات کر رہے تھے۔ لیکن ان کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ رسولوں کا مشفقانہ جواب، جھگڑا نہیں کیا، کہا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، بھائی تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو لیکن اللہ جان رہے ہیں کہ ہم بھیجے ہوئے، اللہ ہی نے ہمیں بھیجا ہے، تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ کوئی جھگڑا نہیں کیا، ایک لفظ کہا، اور پھر کیا کہا، زبردستی نہیں کی، وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی ہمارا جو کام تھا کہ تم کو دین کی بات پہنچانا، بس ہم نے پہنچا دیا، اب تم ہمیں گالی دو چاہے جو کرو، ہم تمہارا اس پہ کوئی جھگڑا کریں گے نہیں تم سے، ہمارا جو کام ہے ہم اسے سنجیدگی سے
اخلاص سے اور حسن خوبی کے ساتھ اس کو انجام دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کوئی ان کی طرف سے جو جاہلانہ حرکت ہو رہی تھی، انہوں نے کوئی ترشروئی والا بات نہیں کی، یا یہ بھی ایک لفظ کہتے، دو لفظ کہتے تو شاید بات اور بڑھتی، لیکن یہ چونکہ اللہ کی طرف سے تھے، انہوں نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین۔ بھائی دیکھو، تم بات نہیں مان رہے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ جان رہا ہے کہ ہم رسول ہیں، اور ہم جو تمہارے تک آئے ہیں تم سے ہم زبردستی نہیں کریں گے، ہم تم سے کوئی دنیا نہیں مانگ رہے، تم سے ہم کچھ اور نہیں مانگ رہے، ہمارا کام تھا تم تک بات پہنچانا، ہم پہنچا دی۔ اب یہاں پر وہی بات جو ابھی بیچ میں ہم لوگوں نے ذکر کی کہ دعوت دینے کے بعد، دعوت ضروری نہیں ہے کہ دعوت اسی طرح سے زبانیں دی جائے، دین کی بات پہنچانے کے لیے آپ کا عمل بھی دعوت دیتا ہے۔ اب اس میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے، یہ جو بات ہے اس کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کیا ہے، آپ کا وہ عمل ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں اور نفرت پیدا ہو جائے، بلکہ کیا ہے، ہمیشہ نرمی اختیار کرنی چاہیے، کہیں سے تکبر والی بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نماز پڑھوں تو میں تھوڑا ایسے چلوں کہ جیسے کہ کسی بے نمازی کے دکان کے سامنے سے میں گزر رہا ہوں، اس کو حقارت سے دیکھتے گزر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، آپ کو اس سے قریب ہو کر کے اس کو سمجھانا چاہیے، مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے دوسری طرح جہاں پہ وہ ان کو کام کرنا ہے ان کے لیے وہ بات کہی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا ہے، وہ جو نو مسلم تھے ان کا مکالمہ دیکھیے، اس میں کیا دعوت کی بات پتہ چلتی ہے۔ اب دیکھیے، دو باتیں بتا کر انہوں نے رسول کو جو ہے دو باتیں بتائیں سوچنے کے لیے، بہت ساری چیزیں انہوں نے، دو باتیں یہ کہیں کہ ذرا سوچو تو بھائی کہ یہ لوگ تمہارے پاس آئے ہیں، خالص تمہیں نصیحت کر رہے، تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی، اب رسول کی بات تو ہو گئی، وہاں پہ سے جو ہمیں دعوتی پہلو لینا تھا وہ ہم نے لیا، اب ایمان لانے والے جو نو مسلم ہیں وہاں سے جو دعوتی پہلو ہمیں لینا ہے اس کو دیکھیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو رسول دعوت دے رہے ہیں یہ بھی کیا ہے، یہ عقل پر اترنے والی چیز ہے، بے عقل والی بات نہیں ہے، کوئی ہوا والی بات نہیں کر رہے، لہٰذا کیا ہے، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ تو یہ دو باتیں انہوں نے بتائی۔ اب اس کے آگے انہوں نے جو لگاتار بات بتائی ہے، بما غفر لی ربی وما لی لا اعبد الذی فطرنی، وہ انہوں نے اپنی بات بتائی، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون۔ حالانکہ یہ بات ان کی قوم کر رہی تھی نا، ان کی قوم نہ بت پرستی کر رہی تھی، لیکن یہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہ میں کیوں اللہ کی عبادت نہ کروں، اور اللہ اگر مجھے کوئی نقصان دینا چاہے تو مجھے کوئی سفارش کا نہیں کر سکتا اللہ کے خلاف۔ انہوں نے جو آگے بات بتائی ہے وہ سب اپنی طرف اشارہ کیا ہے، تاکہ کیا ہو، سامنے والے کے دل میں کوئی بغض، کوئی عناد اور کوئی حقارت نہ پیدا ہو۔ بات تو سمجھ گیا، وہ دعوت کی بات ہے، لیکن چونکہ انداز ایسا تھا کہ وہ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ ہاں، یہاں سے تو یہ بات ہمیں مل گئی۔ اب کوئی کہے کہ انہوں نے تو، قوم نے تو ان کے اس دعوت کا عمل یہ کیا کہ ان کو مار ڈالا، تو ٹھیک ہے، وہ قوم کی بدبختی تھی، لیکن ان دو دعوتی عمل ہونا چاہیے وہ اس پیمانے پر ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے، آدمی دعوت دینے جاتا ہے اور جھگڑا کر کے چلا آتا ہے یا گناہ کر کے چلا آتا ہے۔ یہ عام طور سے ہوتا ہے جب کوئی دعوت دینے والا حکمت سے کام نہیں کرتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، دینداری کا بالکل ایک غلبہ ہو جاتا ہے، بہنے لگتی ہے دینداری، اس کی اندر کا جو جذب ہونے والی چیز ہے وہ جذب نہیں کر پاتی ہے، ہر ایک چیز چھلکنے لگتی ہے، تو کیا ہے، وہ دعوت، دینداری تو ہے کہ مجھے لوگوں کو سدھارنا ہے، لیکن دعوت کے اس پہلو کو وہ سیرت سے، وہ نبیوں کی دعوت کے طریقہ کار سے آگاہ نہیں ہوتا ہے، وہ جاتا ہے دعوت دینے، لیکن شر سے، اپنے شر سے دوسروں کو اور دوسروں کے شر سے خود کو ملوث کر کے چلا آتا ہے۔ تو دعوت دینا اچھی بات ہے، لیکن دعوت دینے سے پہلے دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا اصول بتائے گئے ہیں، نبیوں نے کس طرح سے دعوت اپنی امت کو پیش کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کا، لوگوں سے ملنے جلنے کا، اسے ہمیں ضرور کسی تک اپنی بات پہنچانے میں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ سمجھ میں بات آئی سب کے؟ جی الحمدللہ۔ اس کے آگے دیکھیے، آج ہم یہ جو چیپٹر ہے پورا ایک،
یہ جو چیپٹر 2-3 دن سے چل رہا ہے وہ بستی والا چیپٹر ہے، پھر یہ ایک نو مسلم جو آئے حضرت حبیب نجار، ان کا چیپٹر چل رہا ہے، 2-3 آیتیں ہیں، اس کو آج ہم ختم کر لیتے ہیں. جلدی تو نہیں ہے کسی کو کیونکہ ٹائم ہو چکا، اگر آپ کہیں گے تو کلاس اوور کر دی جائے گی. 5 منٹ اور لے لیا جائے، 5 سے 7 منٹ. جی 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 بالکل. سر کروا دیجیے. کسی کو جلدی ہو تو اشکال ہو تو ہاتھ اٹھائے. نہیں سر جلدی نہیں ہے، پڑھا دیجیے. ٹھیک ہے، بہت بہتر، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ ویسے جائے گی، اگر مان لیجیے کہ 11 بجے کی کلاس اوور ہونے کا وعدہ ہے تو اگر کسی کو کوئی کام ہے تو وہ چلا جا سکتا ہے، رہیں تو بہتر ہے، تو 4-5 منٹ ریکارڈنگ جائے گی انشاءاللہ. اب دیکھیے کیا ہوا وہاں پہ، بات کیا ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالی، اب یہاں سے دیکھیے، یہاں سے وہ بستی والوں کی بات، اور پھر اس آیت میں سے ان کی بات، حبیب نجار کی بات، اور یہ پورا واقعہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کسی بستی پر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے فرشتوں کی پوری ایک فوج نہیں بھیجتے. فرشتوں کی فوج نہیں بھیجتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ایک فرشتہ ہی کافی ہوتا ہے پوری بستی کو تباہ کرنے کے لیے. اور اللہ کے فرشتے ہم لوگوں کی طرح ڈھیلے مولے تھوڑے ہوتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، دیکھیے 2-3 دفعہ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آئے. 2-3 دفعہ ہی ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب پہلی وحی اتری، پہلی وحی کہاں اتری؟ غار ہرا میں. غار حرا میں اتری. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر انہوں نے وہ پورا، وہ ایک بات ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں اتری اور پورا اس کا ایک طریقہ ہے کہ اترے، آئے اور پھر کہا اقرا. انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری. 3 مرتبہ ایسا ہوا، چوتھی دفعہ پکڑ کے بھینچا. فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ مجھے بہت شدید درد کا احساس ہوا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 آیتیں لے کر غار حرا سے واپس تشریف لائے. اور پھر وہ واقعہ ہوا حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہماری خاتونوں کے لیے بہت ضروری. وہ جو دلاسا دلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کو دلاسا دلا رہی ہیں. کون؟ ان کی بیوی دلا رہی ہیں، ہے نا، دلاسا دلا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ. ظاہر سی بات ہے صدمہ ایک ہوا تھا. پہلی دفعہ ایک کنیکشن جو 600 سال سے 625 سال سے ٹوٹ گیا تھا آسمان کا زمین سے، وحی کا سلسلہ ختم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نبوت کا بار اور بوجھ ملنے والی تھی، اس کی ذمہ داری ملنے والی تھی. اور یہ پہلی وحی کا پیغام ان کو ملا تھا اور 5 آیتیں ملی تھی. ان کے اوپر بہت صدمہ ہوا. انہوں نے کہا زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. پھر جب تھوڑا اطمینان ہوا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے اذان کا خوف ہے. پھر حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ ڈھاڑھس بڑھانے والے ہیں اپنے شوہر کے لیے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت خدیجہ نے جو وہ کلمات کہے ہیں کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا. آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح سے اور ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، اس صفات کو ذکر کیا. اور پھر ایک زبردست دلاسا دلانے والی بات کی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہماری خاتون کے لیے عبرت ہے اور سیکھنے کا اور ویسے بننے کا. بہت زبردست اس میں دعوت چھپی ہوئی کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے مرد حضرات کے ساتھ، خاص طور سے شوہر کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بیچارہ باہر سے کچھ کام کر کے آیا، کچھ پریشان ہو کر کے آیا، اب وہ گھر کے اندر انٹری کر رہا ہے، آپ اس کو پانی پوچھیں، تھوڑا سا اس بیچارے کے ساتھ کچھ خیر خواہی کریں، کچھ اس کی دن بھر کا پوچھیں کیسے رہیں، خیریت سے ہیں، بیٹھیے، اس کے لیے چپل فوراً لائیں، جوتا وغیرہ چینج کر کے اس کو گھر کو آرام کا لباس دیں، بیٹھائیں، پانی پلائیں. تھوڑا جو ہے
اچھی باتیں کرے، ان سے مسکراتے ہوئے ملے، تو پھر کیا ہے، شوہر کو اچھا لگے گا. اگر کوئی پریشانی ہے تو اچھا مشورہ دیں. لیکن معاملہ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سارے گھروں میں تو نہیں لیکن اکثر گھروں میں یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ شوہر بیچارہ باہر کے جھنجھٹ کو سے آیا ابھی گھر پہ، باہر کی جھنجھٹ، جو جھنجھٹ کیوں اٹھاتا ہے، جھنجھٹ اپنے گھر کے لیے اٹھاتا ہے. وہ دن بھر جو دوڑ بھاگ کرتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، وہ کیوں کر جاتا ہے کہ چار پیسے آئیں، گھر میں کچھ رزق ہو، ہمارے بچوں کی، ہمارے بیوی کی نان و نفقہ اور تعلیم اور تربیت اور اس کے گھر کی خرچ کا جو ہے وہ روزینہ کا کام چلے. اب وہ بیچارہ ان سب مشقت کو برداشت کر کے گھر میں آ رہا ہے، گھر میں آتے ہی بیوی صاحبہ نے سبزی کا جھولا پکڑا دیا. یا پھر کیا ہے، جب دیکھیے تب منہ بنائے رہتے ہیں. ہوتا ہے ایسا، مطلب ایسا ہوتا ہے، شکر گزاری نہیں ہے، نا شکری دیکھنے کو ملتی. جب دیکھیے تب منہ بنائے رہتے ہیں، جب دیکھیے تب ایسے ہی بات کرتے ہیں. یا تو شوہر کی طرف سے اکثر ایسے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ شوہر کی بات ہے، ان کی غلطی. لیکن کیا ہم نے، جو ہمارے گھر کی خاتون نے، کبھی انہوں نے بڑھ کر کے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنا اعلیٰ اخلاق، جو کہ شوہر کے سامنے ہی دکھنی چاہیے آپ کی خوبصورتی، شوہر کے سامنے ہی آپ، جو عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک جاذبیت رکھی ہے کہ مطلب جو دو جینڈر بنائے اللہ نے، تو دو جینڈر بنانے کے بعد ایک دوسرے کے اندر کشش رکھ دیے، اور اسی لیے پردے کا حکم ہے. اگر پردہ نہ ہو تو پھر کیا ہے، وہ کشش جائے گی، وہ حلال نہیں کشش ہوگی، وہ حرام کشش ہوگی. نگاہیں ادھر ادھر پڑیں گی، ادھر عورت کی طرف سے بھی غلطی میں پڑنے کے امکان ہے، مردوں کی طرف سے بھی غلطی میں پڑنے کے امکان ہے. لہذا اسلام نے کیا کہا، پردہ کہا. لیکن جب ایک بیوی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے، تو جتنی کشش آپ لا سکتی ہیں اپنے اندر، جتنی ادائیں آپ دکھا سکتی ہیں اپنی عورت ہونے کا، اپنے آواز کے ذریعے سے، اپنے بات کے ذریعے سے، اپنے حسن کے ذریعے سے، اپنی اداؤں کے ذریعے سے، جو بھی دکھا سکتی ہیں. تھوڑا میں ایسے بول رہا ہوں چونکہ آپ سب گھر کی ہیں اور کچھ دنوں سے ساتھ میں جڑ رہی ہیں، تو یہ نبی کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں اپنا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا اور ہمیں اسلامک پیغام کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جتنا آپ مطلب اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہیں اور اٹریکٹیو بن سکتی ہیں، جس کو کہتے ہیں، تو اپنے شوہر کے لیے بنیے. جائز نہیں، واجب ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ شوہر کے طبیعت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ میں کیا، سمجھدار ہونا چاہیے، سمجھدار بیوی بنی ہے نا، جھجکنے والی بیوی نہیں، حضرت خدیجہ جیسی بیوی بنی. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ حضرت خدیجہ کی سیرت کو پڑھیے کہ وہ کیسی بیوی تھی، اور امہات المومنین کی سیرتوں کو آپ پڑھیے. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر ارادہ کریں تو میں ایک دو کتاب کا آپ کو نام بتاؤں، آپ اس کتاب کو پڑھیے اور آپ لوگوں کا اس کتاب کا ٹیسٹ دلوایا جائے. 5 6 سبق پڑھیے، پھر اس کا ٹیسٹ ہو آپ کا، تاکہ اس سے لگے کیا پیغام آپ نے حاصل کیا اس کے ذریعے سے. جی سر، بہت اچھا. یہ ضرورت ہے نا. اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہرحال یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس پہ تو پوری کلاس ہونی چاہیے، لیکن یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس کے بعد دوسری وحی تک 2.5 سال کا زمانہ رک گیا. فترہ اسے کہتے ہیں، فترہ کہتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہوا کہ یار عجیب طبیعت ہونے لگی نا، اوپر سے ایک کنیکشن جڑ گیا تھا، عجیب طبیعت ہوتی تھی. کبھی کبھی من کرتا تھا ان کا کہ خودکشی کر لیں، کچھ کر لیں. اور جب بھی ایسی کوئی بات آتی تو کچھ آواز ادھر ادھر سے آتی، ان کو تسکین ہو جاتی، اللہ کی طرف سے بھی تھا. چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی معاملہ ہوا، وہ جا رہے تھے اور قدم بڑھانے والے تھے، جا رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی. پیچھے مڑ کے دیکھے تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ زمین اور ہوا کے درمیان اپنے پنکھوں کو پھیلائے ہوئے معلق ہے نا، اور ان کے پنکھوں کی جو گھیراؤ ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ مشرق اور مغرب ان کے پنکھ کے اندر کیا تھا، بالکل مطلب گھیرا ہوا تھا، مشرق سے مغرب تک ان کے پنکھ ہی دکھ رہے تھے. تو اتنے بڑے بڑے فرشتے. تو بات یہ آ رہی ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی بستی کو عذاب دینے کے لیے
فرشتوں کی فوج نہیں بھیجنے کی ضرورت ہے. ایک ایک فرشتے ایسے ہیں یا ایک فرشتہ اللہ کا ایسا ہوتا ہے جو کہ پوری پوری بستی کو پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے نا. اللہ نے یہ قانون اس آیت میں بتایا. یہ اس وجہ سے بتایا کہ ان لوگوں نے جو ابھی سرکشی کی اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے رسولوں کے ساتھ، اور حبیب نجار کو جو شہید کر دیا، اس پر عذاب کیا ان لوگوں کے اوپر آیا ہے نا. ان لوگوں پر عذاب کیا آیا؟ عذاب کے لیے اللہ نے فرشتے نہیں بھیجے، بس ایک فرشتہ. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. واقعہ یہ ہوا کہ ایک چیخ آئی، چنگھاڑ آئی، ایک چنگھاڑ آئی، سارے کے سارے مر گئے. اس کا طریقہ کیا تھا؟ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو شہر تھا اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا، دونوں کناروں کو پکڑا، اور ایک زبردست چنگھاڑ لگائی، چیخ ماری زبردست حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. اور وہ اتنی ہیبت ناک چیخ تھی کہ کیا ہوا؟ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. خامدون کہتے ہیں جو انگارہ، آپ نے دیکھا ہوگا انگارہ ہے نا، جاڑا تھا، ابھی سردی میں آپ لوگ انگارہ جلا کے آگ تاپتی ہوں گی، کوئلہ وغیرہ، اب تو ہیٹر آ گیا ہے. بہرحال تو انگارہ ہوتا ہے. انگارہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے آگ ہوتی ہے، پھر انگارہ بن جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ وہ انگارہ بھی ٹھنڈا ہو کر کے راکھ بن جاتی ہے. تو ان لوگوں کے اندر، یعنی کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح سے چیخ ماری ہے اور وہ چیخ عذاب کی شکل میں گئی ہے، تو وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں؟ خامدون، ٹھنڈے ہو گئے، بجھ گئے. ان کے اندر کی جو حرارت تھی زندگی کی وہ ختم ہو گئی، اور سب کے سب مر گئے ہے نا. خامدون ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے. اب آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد. چلیے اس آیت کو انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. ایک آیت ہے، 2 آیت ہے، 3 آیت ہے. ان تینوں کو انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے آج کی کلاس آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی.